بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس خدا کے لیے کہ جس نے اس کائنات کو خلق کیا اور اپنی نعمتوں کو انسان کے لیے مسخر کر دیا تاکہ وہ ان پر غور کر سکے۔ جناب مفضل ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے مجھ سے سوال کیا کہ اگر انسان کا بچہ کامل عقل کے ساتھ پیدا ہوتا تو کیا ہوتا؟ مفضل نے امام کو جواب دیا، آقا آپ میری رہنمائی فرمائیں، یہ عجیب سوال ہے، میں نے پہلے اس پر کبھی توجہ نہیں دی۔ امام نے فرمایا، انسان کے بچے کے کامل عقل کے ساتھ پیدا نہ ہونے میں اللہ تعالیٰ کی ایسی نشانیاں پوشیدہ ہیں جن پر غور کیا جانا چاہیے۔ اس کے بعد امام جعفر صادق نے مفضل ابن عمر سے پہلی مصلحت بیان کی۔ کہ اگر انسان کا بچہ کامل عقل و شعور کے ساتھ پیدا ہوتا تو اس دنیا میں آ کر وہ حیران اور مدہوش ہو جاتا، وہ اچانک ہی ایسی چیزوں کو دیکھتا جنہیں اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، اس وجہ سے ممکن ہے وہ پیدا ہوتے ہی خوف سے مر جاتا۔ بڑے بڑے درخت، پرندے، انسانوں کے چہرے، طرح طرح کی آوازیں، دروازے، کھڑکیاں، یہ سب چیزیں اس نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ انہیں دیکھ دیکھ کر پریشان اور خوف زدہ ہو جاتا۔ وہ ماں کے پیٹ کی تہ در تہ تاریکیوں اور ایک مختصر سی جگہ میں رہنے کا عادی تھا۔ اب اچانک اس کی آنکھ کھلی تو یہاں اسے بالکل ہی الگ اور نئی دنیا نظر آتی۔ ان سب چیزوں کو برداشت کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا۔ مفضل، تم اس بات کو اس طرح بھی سمجھ سکتے ہو کہ اگر کوئی زیادہ عمر کا آدمی کسی غیر ملک میں جا کر رہنا چاہے تو اسے اجنبی ماحول، اجنبی زبان، اجنبی لوگوں، رسم و رواج اور وہاں کے قواعد و ضوابط کو دیکھ کر سخت پریشانی ہو جائے گی۔ وہ نہ وہاں کی زبان جلدی سیکھ سکتا ہے اور نہ وہاں کے ماحول میں جلدی گھل مل سکتا ہے۔ اس کے برعکس جو افراد لڑکپن یا بچپن میں کسی غیر ملک میں جا کر رہنے لگے تو بہت جلد وہاں کی زبان بھی سمجھیں گے اور واج کو سیکھ کر وہاں کے ماحول میں گھل مل جائیں گے۔ اسی طرح اگر بچہ قابل عقل و شعور کے ساتھ پیدا ہوتا اور آنکھیں کھلتے ہی اچانک اس دنیا کی عجیب عجیب چیزیں، طرح طرح کی صورتیں اور قسم قسم کی آوازیں سنتا تو سخت تعجب میں رہتا اور ایک مدت تک اس کی سمجھ میں ہی نہ آتا کہ یہ میں کہاں آ گیا ہوں اور یہ جو چیز میں دیکھ رہا ہوں یہ کیا ہے۔ انسان کے بچے کو ابتدا میں کم عقل و شعور کے ساتھ پیدا کرنے میں ایک حکمت تو یہ ہے کہ جو میں نے بیان امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اگر یہ لوگ خود اپنے ہی جسم میں موجود اللہ کی تمام نعمتوں کو جانتے تو کبھی بھی کفر جیسے گناہ میں مبتلا نہ ہوتے۔ بس ہم اللہ تعالیٰ ہی کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور عظمت و بزرگی اسی رب کریم کے لیے مخصوص ہے جس نے مستحق اور غیر مستحق کو یہ نعمتیں عطا فرمائیں۔ اس کی ذات ان باتوں سے بالا تر ہے جن باتوں کو یہ منکر خدا بیان کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ خود بخود پیدا ہو گیا ہے بغیر کسی خالق و صانع کے۔ شاید اب بھی یہ غور کریں، معرفت حاصل کریں اور خدا شناس بن جائیں۔